السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں زبان سے ایسی نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بخوبی ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو جمعہ آئے گا، اللہ نے چاہا زندگی میں وفائیں کی تو انشاءاللہ پوری امت روزے سے رہے گی۔ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلقین ہے کہ جب بھی رجب کا چاند دیکھتے دعا فرماتے اور امت کو تلقین دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رمضان، رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس سے رمضان کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کتنا معتبر شان مہینہ ہے، کہ صحت بھی ضروری ہے، عافیت بھی ضروری ہے، تاکہ اس کی رحمتوں کو انسان لوٹنے والا بنے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ابھی خطبے میں تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ موقع پہ، جگہ جگہ پہ اللہ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مجھ سے ڈرنے والے مطلب تمہارا ہر عمل میری منشا کے مطابق ہو، میرے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ بنتے رہو۔ جو انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، بظاہر لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، اس کی زندگی میں سوکھا پن، اس کی زندگی عافیت سے نہیں گزر رہی، دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو انسان میرے ذکر کے ساتھ زندگی گزارے گا، میرے خوف کو لے کر زندگی گزارے گا، دلوں کا اطمینان اسے ضرور عطا کر دیا جائے۔ دلوں کا اطمینان ہم نے غلط تصور کر کے رکھا ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا، فلم بازی کر دی، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ ہم نے کوئی اور مشغلہ شروع کر لیا کہ وقت نہیں گزر رہا ہمارا۔ ہم نے کچھ اور سوچوں پہ سوار کر لیا ہے کہ دلوں کے بہلانے کے لیے ہم نے نئے ہتھ کنڈے، نئے طریقے اپنائے۔ قرآن کی ایک آیت ہمیں سہارا دیتی ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے تو بھی کامیاب رہیں گے، اور اگر کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ یہ ہمارا مزاج جو بن گیا ہے، دراصل ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہم نے اس انداز میں پختگی کے ساتھ ایمان نہیں رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا جو جملہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں خبردار میری امت، اللہ میرے بندو، اللہ خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دنیا کے کون سے کونے میں چلے جاؤ، تمہیں دلوں کا اطمینان نہیں ملے گا سوائے میرے ذکر کے۔ قرآن پڑھو گے، دلوں کا اطمینان، نبی کی شریعت پہ عمل کرو گے، دلوں کا اطمینان، نبی کی سنتوں پہ عمل کرو گے، دلوں کا اطمینان، ناپتول میں کبھی نہیں کرو گے، دلوں کا اطمینان، عافیت کی زندگی گزارنا چاہو گے، اللہ کو پکڑو گے، دلوں کا اطمینان۔ بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے اللہ والوں کو، اور ہمیں بھی فون ہمیں کالس آتے ہیں کہ بھائی کاروباری اعتبار سے ہم لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہیں، لیکن دلوں کے اندر اطمینان نہیں۔ ہم نے اطمینان کہاں تلاش کیا؟ ہم نے اس جگہ اطمینان تلاش کیا جہاں اللہ نے منع کیا۔ ہم تھیٹروں کو گئے، ہم پارکوں کو گئے، ہم نے فلم بازی کی، ہم نے کھیل کود میں وقت ضائع کیا۔ کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا دلوں کے سکون کے لیے۔ اللہ فرماتے نہیں
دلوں کے سکون کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑے گا. کہاں؟ قرآن کو پکڑیں گے تو دلوں کا سکون ملے گا. نبی کو پکڑیں گے, نبی کی شریعت پہ عمل کریں گے, دلوں کا سکون ملے گا. ہم نے لفاظیاں کر لی زبان کے اعتبار سے کہ بھائی دلوں کا سکون ہمارے زندگیوں کے اندر نہیں ہے, اجڑ گیا. اللہ فرماتے نہیں, دلوں کا سکون تو میں دوں گا, عزتیں میں دوں گا, رفعتیں میں دوں گا, بلندیاں میں دوں گا, عظمتیں میں دوں گا, ذلتیں میں دوں گا. میرے قبضے قدرت میں ہے. تم اور تلاش کرنا چاہو گے, نہیں تلاش کرو. یہ ہماری خام خیالی ہے, یہ ہمارا تصور ذہن سے نکال دے کہ جو اللہ نے عافیت کی زندگی اب دے رکھی ہے ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کمائی ہوئی چیز, ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنتیں, ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری چال بازیاں ہیں, یہ ہمارا ہوشیار پن ہے. لیکن اللہ فرماتے نہیں, یہ تیرے مقدر میں تھی جو میں نے تیرے دے دی, ایک ذریعہ بنایا تجھے. تیرے مقدر کی چیز تھی, تجھے مل گئی. یہ نہ سمجھنا کہ میری محنتیں ہیں, دینے میں جتنی دیر نہیں لگائی نہ چھیننے میں اس سے زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. ایک جھٹکے میں آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دوں گا. ہاں, شرط یہ کہ میری مان کے چلو گے, کامیابی مقدر بنے گی. مجھے بھول کے جاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا, آخرت کی رسوائی الگ ہمارے مقدر میں بن جائے گی. تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جو تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تقاضا کیا رکھتا ہے کہ مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیسا ڈرنا, کس انداز میں ڈرنا؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہی ڈرنا, قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہی ڈرنا؟ نہیں, زندگی کے ہر ڈگر پہ, ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈر کے زندگی گزارو. کسی کے ساتھ میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں, کما رہا ہوں, ڈر رہا ہوں کہ میں یہ جھوٹ بولوں گا, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں ناپ تول میں کمی کروں گا, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. چھپ کے زنا کروں گا, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچوں گا. ہر قدم پہ ڈرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تقوی گزار بندہ بنانے کی کوشش. اپنے آپ کو تقوی گزار بندہ, اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو. رمضان آنے کو ہے. اور ایک میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جو میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الیکم لاتم مکارم الاخلاق, میں تمہارے درمیان میں اخلاق کے بلند مرتبے میں فائز کر کے بھیجا گیا. مقصد کیا ہے اس کا کہ آنے والے مہینے کے اندر یہ آپ کا مظاہرہ زیادہ ہو جانا چاہیے اس معاملے کے اندر. ہم روزے سے ہیں, اخلاق ہمارے غائب. ہم روزے سے ہیں, غصے کا پارا ہمارا چڑھا ہوا ہے. روزے گرما کے روزے آ رہے ہیں, گرما کے روزے, روزہ لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. ہمارا غصہ بیویوں کے اوپر اتر گیا, ہمارا غصہ اولاد کے اوپر اتر گیا, ہمارا غصہ ہمارے ماتحت لوگوں کے اوپر اتر گیا, ہمارا غصہ ہمارے چاہنے والوں پہ اتر گیا, ہمارا غصہ ہمارے نوکروں کے اوپر اتر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کنٹرول کر کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزاری, لیکن کبھی آپ نے مجھے ایک بار بھی زور سے مجھے غصے سے نہیں بلایا. انک لعلی خلق عظیم, اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں نے اخلاق کے بلند مقام پہ پیدا کیا. علی کے معنی پر, اخلاق نیچے, نبی آپ سے اوپر, اخلاق سے اوپر. یہ مزاج بنا کے چلیں. روزوں کے اندر ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اخلاق کا مظاہرہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. آپ جاب کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی آپ کے اخلاق کا مظاہرہ ہو. آپ کام کر رہے ہیں یا کسی مل میں کام کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں یا کسی دکان میں, آپ کی خود دکان ہے, تو آپ کا گاہکوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ آپ کا سامنے والے کو امپریس کرنے والا. کہ روزے میں ہے, بندے کے پاس برداشت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی کبھی چھین کے آزماتا ہے. ایسے معاملے میں اخلاق کا مظاہرہ آپ کا ہو. گاڑی چلا رہے ہیں روڈ پہ, کوئی سامنے آ گیا, روزے کی حالت میں آپ ہیں, آپ کی زبان بند ہو, آپ کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہو, بس آپ کی خوشنودی, بس اللہ کی خوشنودی کہ اللہ راضی ہو جائے میرے اس روزے سے, اس رمضان سے, بس اللہ راضی ہو جائے. اس انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت. رمضان آنے کا مقصد وہی ہے کہ تم صحیح معنوں میں اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن کے زندگی گزارو. رمضان کا مقصد ہی وہی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا نبی کی زندگی کے مطابق, آپ کا چلنا پھرنا نبی کی زندگی کے مطابق,
آپ کا بات کرنا نبی کی زندگی کے مطابق. اما عائشہ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی ہمیں معلوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی آپ بتائیے. اما عائشہ نے ایک جملہ کہا کہ ضحاک تھے اللہ کے نبی کبھی غصہ نہیں ہوا کرتے، آپ کی زبان پہ ہمیشہ، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی، اور مسکراتے ہوئے آپ ڈیل کرتے، کوئی بھی معاملہ بات کرتے، مسکراتے ہوئے بات کرتے، چاہتے مسکراتے ہوئے بات کرتے، غصہ نہیں ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کیونکہ اخلاق کے اس مقام پہ تھے. آپ نے اپنی امت کو بھی وہی تلقین کیا کہ آپ بازار میں جائیں، اخلاق آپ کی زندگی کا شیوا بنے. آپ کہیں اپنے آفس میں ہو، اخلاق آپ کی زندگی کا جزء بنے. آپ ناپ تول کر رہے ہو، اخلاق آپ کی زندگی کا جزء بنے. یہ مزاج بنا کے چلیں. آنے والے رمضان کے اندر، آنے والا رمضان آپ کو چاہے روزہ لگ رہا ہو پھر بھی آپ برداشت کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، آپ کی صورت کو سامنے رکھیں، صحابہ اکرام کے اس عمل کو سامنے رکھیں کہ صحابہ اکرام نے ایسے موقع پہ کیسے زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا تھا روزے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس نمازوں میں لگ جاتے، تلاوتوں میں لگ جاتے، رونے میں لگ جاتے. ایک مہینہ ملا ہے، صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے کہ اللہ کے نبی کا کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن زیادہ پڑھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں زیادہ پڑھ لیتے، نوافل زیادہ پڑھتے، صحابہ اکرام بھی زیادہ پڑھتے. یہ مزاج صحابہ اکرام کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معتم بالشان مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت برکتوں والا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی رہیں گی، اللہ کی مغفرت ہر طرف پھیلی ہوئی رہیں گی. اللہ دوزخ سے خلاصی کے وعدے کر رہا ہوگا. ایسے موقع پہ ہمارے اوپر ضروری ہے ہم شاپنگ مالوں کا رخ نہ کریں، ہم بازاروں کا رخ نہ کریں. ہم اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ اس رمضان میں کوشش کروں گا کہ اللہ کا متقی والا بندہ بن جاؤں. اللہ جس انداز میں چاہتے ہیں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اس انداز میں بنا دے جس انداز میں آپ مجھ سے چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں تقوی والا بندہ بن جاؤں، اللہ مجھے تقوی گزار بندہ بنا دیجئے. یہ دعاؤں میں مانگے اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ میرے جاب میں انکریمنٹ ہو جائے، میری تنخواہ میں بڑھوتری ہو جائے، اللہ میرا پوسٹ بڑھ جائے. اللہ تو رمضان میں سنتا ہے ہر ایک کی بات کو. یہ مزاج ہمارا نہ ہو، یہ مزاج ہمارا ہو کہ اللہ رمضان آپ دے رہے ہیں، اللہ اس کے ذریعے میرے دل کو پاک کر دیجئے، اللہ میرے اخلاق کو بنا دیجئے، اللہ میرے اعمال کو سنوار دیجئے، اللہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. یہ مزاج ہمارا بن جائے، یہ دعائیں ہماری ہو، یہ رونا ہمارا ہو، یہ آہ و بکا ہماری ہو زندگی کے اندر. لیکن اور ایک چیز میرے بھائیوں غور کرنے کی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اپنی اولاد کو ہاتھ پکڑ کر ان سنت و نوافل کا عادی بنائے، رمضان کی اہمیت بٹھائے، قرآن ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے. تھکے باندھے بھاگے دوڑے آ رہے ہیں، اسیلن ہو رہا ہے اور تم آپ دروازے کے اندر گھس رہے ہیں، بس نہ وضو کیا نہ کچھ، دوڑے کے اندر سبزہ میں بیٹھ کے بس ہاتھ اٹھائی، افطار کھولنے کی دعا کر لی اور سب کھا لیے، ختم. اس انداز میں روزہ رہا. روزے کے مقاصد کیا ہے؟ افطار سے پہلے جو دعائیں جو بندہ مانگتا ہے میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. کوشش کریں کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیٹھ جائیں دعا کریں، اپنے معصوم بچوں کو سامنے بٹھائے، دعائیں مانگنا سکھائے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتائیں، اللہ سے ڈرنے والے بنائیں ان کو. لیکن ہمارا مزاج بدلا ہوا ہے. رمضان آیا تو شاپنگ کا رمضان تھا، رمضان آیا تو کھانے پینے کا رمضان تھا، رمضان آیا تو عیش و عشرت کا رمضان تھا، رمضان آیا تو 5 دن تراویح پڑھنی، پھر مسجد کا رخ بھی نہیں کیا. رمضان آیا 10 دن تراویح پڑھنی، مسجد کا رخ نہیں کیا. فرشتے بھی کتنا حیرت سے دیکھتے ہوں گے کس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی گئے تھے. اللہ کی وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی چادر میں لپیٹا ہوا ہے، وہ بندے اللہ کی رحمت کو لوٹنے والی نہیں، سمیٹنے والی نہیں، اس کی برکتوں کو اپنی دامن میں رکھنے والے نہیں. یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ رحمتوں کا مہینہ بھی جا رہا ہے، مغفرتوں کا مہینہ بھی جا رہا ہے، یہ اشرے گزر رہے اور ہم عافیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے آہو گزر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے آہوزاری نہیں کرتے. اور بہت سارے نوجوان ایسے جو روزہ نہیں رکھتے، کان کھول کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں
اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری مان کے نہیں چلو گے میں کسی اور قوم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کروں گا، ان سے عمل کراؤں ان کا جنت والے. تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں. رمضان ہے، برداشت نہیں ہوتا، روزے نہیں رکھ سکتے. کیا تصور ہے ہمارا؟ بیمار ہے، جاب کو جا رہے، بیمار ہے، شوق کھو رہے، بیمار ہے، تجارت چل رہی ہے، بیمار ہے، گھر میں دعوتیں ہو رہی ہیں، بیمار ہے، ہر کام ہو رہا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں رمضان کے روزے نہیں ہوتے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام نہیں کراتا. آج تجارت میں کمی ہو گئی ہے، آج میرے کام نہیں بنتے، آج اللہ راضی نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کو کب راضی کرنے کی کوشش کی؟ ہم کب تک وہ گناہ بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ صحابہ کرام کے پاس مال کم تھا لیکن ایمان کی ضرورت اتنی زیادہ تھی کہ وہ حکم میں لگا دیتے اللہ کے ساتھ. رمضان آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اپنے گھروں کو اس انداز سے بناتے کہ ایسی چیز بتاتے، بیٹا رمضان آ رہا، عمل کر لینا، بیٹا رمضان آ رہا، قرآن پڑھنا، بیٹا رمضان آ رہا، روزے رکھنا. دوڑتے نبی کی صحبت میں بیٹھتے، اپنے ظالم تلمس کو پیش کرتے جو اللہ کے نبی نے بتایا. آج کے اپنی بیویوں کو بتا دے اللہ کی قسم روئے زمین کے اوپر ایسی پاک باز اور نہیں دیکھے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہو، اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاتے، اپنے شوہروں کو جہنم سے بچاتے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جب گھروں میں جاؤ تو اپنی جنت کی فکر نہ کرو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اہل و عیال سے مراد یہاں سب سے پہلے گھر والے، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی، بچے، اس کے بعد محلے داری، اس کے بعد شہر، اس کے بعد گاؤں، اس کے بعد پورا ملک آپ کے ذمہ داری ہے. آج ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، آج ہمارے بھائی ہماری بات نہیں سنتے، آج ہماری بیوی ہماری باتیں نہیں سنتی. خاص کر دین کی باتیں اگر آپ کرنے بیٹھ جاؤ تو ایک بات کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے دین کی گھٹی نہیں پلائی، ہم خود عمل نہیں کیے، ہم خود اس راستے میں نہیں چلے. کہاں ہماری بات کا اثر پڑے گا؟ تو اس رمضان کے مہینے میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں بھی دیندار بنے، ہمارے گھر والیاں بھی دیندار بنے، ہماری ماں بہنیں بھی دیندار بنے. یہاں شہر کا مزاج ہے کہ بس افطار کا دسترخوان بھرا پڑا. اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنی بھرپور ڈالی ہے اپنے بندوں کے اوپر. اگر آپ کی نیت ہے کہ جو افطار ہم کر رہے ہیں ہمارا پڑوس اگر غریب ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس تک پہنچا. دریا رکھے دل کو دریا، کھلانا سیکھیں. ایک صحابی ہے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صحابی اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے مال بہت زیادہ دے، اللہ اس لیے مت دے کہ میں اپنے عیش و عشرت کروں، اس لیے دے اللہ کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، اللہ تیرے بندوں پہ لٹا دوں مال، اس لیے مال دے. مانگنے کی بھی ڈھنگ کیسے دے صحابہ کی کہ دنیا کی طرف نہیں، دینے کی طرف. اللہ کو میں اس مال کو خرچ کر کے اللہ آپ کو راضی کروں. یہ مزاج پیدا کرو. یہ بھی ایک نیکی ہے. نیتیں کر لو کہ اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کے اوپر بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، چھپا کے مال دیں، دعائیں لیں گے ان کی. آج ہمارے اعمال پورے غارت، پورے برباد، 100% 99% برباد کر دیے ہم. تقوی والی زندگی کو ہم نے تابدان میں رکھا، اوپر ڈال دیا. جو مقصد ہے رمضان کا اس کو ہم نے اپنے پسے پوچھ ڈال دیا، منمانی زندگی گزاری. مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا، مقصد زندگی نبی کو راضی کرنا، مقصد زندگی تقوی گزار بندہ بننا، مقصد زندگی سے جھوٹ چھوٹنا، مقصد زندگی سے فحاشی چھوٹنا، مقصد
نے کہا ہے کہ تم نے اگر سامنے والے کو غربت کی حالت میں دیکھا تم مدد کر سکتے تھے، اگر تم نے مدد نہیں کی تو تم تقوی کے کوئی معیار بھی ہو لیکن تم تقوی والے نہیں ہو۔ تقوی گزار بندہ اس کو نہیں کہتے۔ مزاج بناؤ کہ اس آنے والے رمضان سے پہلے ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، میں ہر مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو تھوڑا 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 پڑھنا سیکھ۔ وقت نہیں ملتا، نہیں، وقت نکالنا پڑے گا۔ مقصد زندگی یہی ہے، حیات زندگی یہی ہے ہماری۔ مسلمان اگر پہلے ہے تو ہے، اس کے بعد باقی کی فروعی چیزیں۔ سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کی امت، سب سے پہلے فرائض، سب سے پہلے واجبات ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا، منمانی زندگی گزاری، جانور کی سردار کی زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کچھ تو کوٹلی میں لے کر جائیں گے ساتھ میں، کچھ تو زیادہ سفر ہو۔ وہ کہاوت ہے نا کہ خالی ہاتھ گھر واپس جایا نہیں کرتے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ ہمارے پاس الماریاں ہیں کہ ہم قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے اس کو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو چاہے وہ فقیر ہو، دونوں کی خبر ہے، دونوں کا سوال ہے۔ اعمال اچھے، جنت بہترین، اعمال اچھے نہیں، حساب کتاب کا معاملہ۔ ہم عائشہ سے کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ آسان حساب کے لیے دعا مانگا، کیونکہ ہم عائشہ نے کب سوال کیا؟ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں کیا دعا مانگو اللہ کے نبی؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کیوں کہا اللہ کے نبی؟ اللہ آسان حساب، آسان حساب کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس من رب ہوگا، من دین ہوگا، من نبی ہوگا۔ ہم جواب یاد کر رہے ہیں یہاں پہ، ربی اللہ، محمد رسول اللہ، دین الاسلام، یہ ہمارے جواب ہاں بولیں گے وہاں پہ تو نہیں، زبان پہ مہر لگ جائے گی اس وقت جب اللہ جو چاہے گا وہ نکلے گا۔ زندگی اسلام پہ گزری وہ اگر ہے وہ زبان پہ نکلے گا وہاں۔ پیپر بھی اللہ نے آؤٹ کر دیا، 3 سوال ہوں گے، آسان حساب۔ اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آیا آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ دفتر سامنے ہے عائشہ، دفتر سامنے اعمال کا، اللہ پیپر پلٹا رہا ہے، اعمال دیکھ رہا ہے، اعمال دیکھ رہا ہے، کچھ کہہ نہیں رہا اپنے بندے کو، دفتر بند کر دیا، جہاں میں نے پروموٹ کر دیا جنت میں، پاس ہو گیا، نکل گیا، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ پھر اللہ پکڑ کس کو کہتے ہیں؟ دفتر کھلا، صفحے پلٹ رہے ہیں، ایک جگہ تم نے اگر فجر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، سنت چھوڑ دی، واجب چھوڑ دی، اللہ نے کہا یہ تم نے کیوں چھوڑی؟ عائشہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پکڑ، جہاں اللہ کی پکڑ آئی، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ آسان حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب کر دے۔ عائشہ کو تلقین ہو رہی ہے، عائشہ کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا میری امت یہ دعا مانگتے رہے، شرابیں پی لی، جوا کھیل لیا، سود کھا لیا، حرام کھا لیا، اولاد کے لیے حرام کے انبار جما لیے، حرام میں سے زکات نکال کے دے دی، یہ تصور کر لیا کہ ہم وقت کے اللہ والے ہیں۔ کل قبر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا، کیا حشر ہوگا تب معلوم ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلو، تقوی گزار بندہ بننے کی کوشش کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو شریعت کے اوپر جما کے چلنے کا نام تقوی۔ ہم نے غلط تصور کر لیا ہے کہ شریعت پہ آئیں گے دنیا چھوٹ جائے گی، شریعت پہ آئیں گے بھی بچے ناراض ہو جائیں گے، شریعت پہ آئیں گے مالداری چھوٹ جائے گی، شریعت پہ آئیں گے عیش و عشرت چھوٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم تم شریعت کو پکڑو، ہر چیز اللہ عزتوں کے ساتھ دے کے چھوڑے گا۔ ہم نے غلط تصور کر لیا یہ، نہیں، شریعت پہ عمل کریں گے آرام چھوٹ جائے گا، شریعت پہ عمل کریں گے لذتیں چھوٹ جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ فرماتے میری نعمت ہے، میرے چاہنے والوں میں زیادہ نہیں ڈالوں گا۔
لگ گئی، شیطان کی حرکت اچھے نظر آ گئے، شیطان کی چالیں کامیاب ہو گئی، اس کے بندے بن کے زندگی گزارنے لگے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی قسم 80 سال کا بوڑھا ہو یا 8 سال کا بچہ، پالنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، روٹی دینے والا اللہ۔ ہم نے یقین ہٹا لیا کہ ہم محنت کریں گے تو کھائیں گے، ورنہ اللہ مجھے دے گا۔ کوشش کرو اس بات کی کہ ہم بھی اللہ کی ذات پہ یقین کر کے زندگی گزاریں گے، اور اپنی بیوی بچوں کو بھی اللہ کی ذات پہ یقین کرنا سکھائیں گے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو۔ اللہ اپنی ذات پہ یقین رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جاب ملے گی تو کھانا آئے گا، نہیں اللہ ملے گا، آخر کی زندگی گزرے گی۔ شریعت پہ آؤ، لذتیں ہی لذتیں ہیں۔ قرآن پکڑو، آفرین ہی آفرین ہے۔ نبی کی زندگی کو پکڑو، عثمان غنی مالدار نہیں تھے اور صحابہ مالدار نہیں تھے کیا؟ شریعت کا عمل نہیں کر کے گئے۔ بڑے بڑے اکابرین مالدار تھے، شریعت کا عمل نہیں کر کے گئے۔ بڑے بڑے اللہ والے مالدار تھے، تابعین مالدار تھے، تبع تابعین مالدار تھے، کیا شریعت ان کی زندگی میں نہیں تھی؟ شریعت پر رکھ کر اللہ نے عزتیں بھی دی، مرتبے بھی دیے، وقت کے امام بھی بنایا، وقت کا لوڑا بھی بنا کے چھوڑ دیا، وقت کے بادشاہ بھی بنائے، بادشاہ بھی اللہ نے دیے۔ اب اس کی ذات پہ یقین رکھنے والوں کو، اس کی ذات پہ یقین رکھ کے شریعت کا عمل کرنے والوں کو ہم نے تصور کر لیا ہے، نہیں بہت ساروں سے ہم نے سنا کہ نہیں مرنے سے پہلے کشتوں کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے جائیں گے، کشتوں کی جگہ پہ قرآن و حدیث دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہو رہا تھا، بستر مرگ کے اوپر تھے، ان کے سائے آئے، کہا کہ بھائی جان کیا ظلم کر کے جا رہے ہو اپنی اولاد پہ؟ بعض روایتوں میں 9 بچے، بعض میں 11 بچے، کیا ظلم کر کے جا رہا ہوں میں؟ کہا کہ 2 درہم بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ان کی جیب میں 2 درہم بھی نہیں، اور آپ اپنے وقت کے خلیفہ اور آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، 2 درہم بھی نہیں چھوڑتے گئے۔ شکایت تم تک آئی ہے کیا میرے بچوں کی؟ نہیں، آپ کے بچوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میرے ذہن میں آیا، ماموں ہونے کے ناطے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، بلاؤ میرے بچوں کو۔ بلایا گیا، مجھے اٹھایا جائے، ٹیک کے ساتھ اٹھایا گیا، اپنی پلنگ کو چارپائی کو ٹیک لگایا، اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کے وصیت کی، بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، 2 راستے تھے، اللہ کو ناراض کرتا تمہارے لیے خزانے بھر کے جاتا، اللہ کو ناراض کرتا تمہارے لیے بادشاہ کی زندگی گزار کے جاتا، تو اللہ کو ناراض کرتا تمہارے لیے ہار کنگنے لے کے جاتا، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے غربت کی زندگی گزاری ہے۔ ہاں میرے بچوں، مجھ سے شکایت کرنا ہو اس بات پہ تم کر سکتے ہو کہ میں نے قرآن و حدیث نہیں بتائی۔ نہیں ابا، آپ نے قرآن و حدیث سمجھائی ہے، شریعت بتائی ہے، نبی سکھایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے، بس میرے بچوں جب کبھی حالات تمہارے اوپر آئے، اللہ کو مانگنا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، نحن اقرب من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ کو شہرت سے زیادہ قریب پاؤ گے تم۔ اس کے برعکس ان سے پہلے کا بادشاہ ملک بن مروان، جو بھی بادشاہ گزرا تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے ایسے سونے کی اینٹیں چھوڑ کے گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور کے 80 لاکھ درہم و دینار، 80 لاکھ کلہاڑیوں سے پھوڑتے تھے درگاہ تقسیم کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ 2 درہم بھی نہیں، اللہ ساتھ تھا، نبی کی شریعت زندگی کے اندر تھی، باپ اللہ کے ساتھ وفادار تھا، نبی کے ساتھ وفادار تھا۔ ایک وقت آیا کہ 30 سال کے بعد
بغداد کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ جس کے مقدر میں 80 لاکھ دینار آئے تھے، درہم آئے تھے، وہ اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے دامت پھیلا کر، جس کے مقدر میں 2 درہم بھی نہیں آئے، 2 درہم بھی نہیں آئے، وہ اللہ کے راستے میں 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ یہ برکتیں ہیں، شریعت پہ عمل کرنے کی لذت اللہ دے گا۔ دین پکڑو گے دنیا نہیں چھوٹے گی۔ کس نے سکھایا تم کو؟ کس نے بتایا تم کو؟ دین پکڑنے سے دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، دین پکڑنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ غلط تصور ہے، ذہنوں سے بات نکال دے، نماز پڑھوں گا جاب نہیں ملے گی، نہیں، شریعت پہ عمل کروں گا حالات خراب ہو جائیں گے، نہیں، یہ تصور۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے کی امید کے اوپر، اللہ کی ذات سے امید اچھی رکھو، شریعت پہ عمل کرو، اللہ دروازے کھول دے جائے گا، کھول دے جائے گا۔ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی شکایت کر رہی تھی۔ کس بات کی بھائی؟ کس بات کی شکایت؟ اللہ کے نبی بہت غریب بندہ ہوں، غربت میں میرے گھر کے سامنے رنگا راج کا ڈیرا ڈالا ہوا۔ پھر اللہ کے نبی دعا فرمائے، اللہ برکت دے اس کی زندگی میں۔ اس صحابی سے کیا، کہا کہ کلہاڑی لے کر آؤ، کلہاڑی لائے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ اور تجارت کرو، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے چلے گئے۔ 3-4 مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کے پوچھنے کے اوپر، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا، خیر تو ہے، زندگی میں عافیت ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بولنا بھول گیا تھا۔ کیا بتا؟ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو اقبال بلند کرے آپ کا، اللہ نے اتنا مان دیا ہے کہ اب سوچتا ہوں رکھوں کہاں لے جاتا، اتنا مان دیا تھا۔ شریعت کو پکڑنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں کمی نہیں آتی، ہمارے ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی گزار بندے بناؤ، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ، بیگم بچوں ایک ہفتہ باقی ہے، فجر سے لے کر عشاء تک کی تفکیک بنا لو کہ فجر ساتھ میں پڑھیں گے، اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر پہلے سب پہلے کرتا ہوں، پھر دیکھنا اس کی برکتیں بھی دیکھو گے، دلوں کا سکون بھی دیکھو گے، زندگی میں عافیت بھی دیکھو گے، زندگی میں خیریت بھی دیکھو گے۔ بچوں کو سامنے بٹھاؤ، جو بھی ان کو سورہ یاد ہو خود سنو، ان کو خود سورہ سناؤ، پھر دیکھو لذت اللہ کی، پھر لوٹو رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو، اس کے رزق کو، اس کی برکتوں کو لوٹو گے۔ کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ نوجوانوں کو مجھ سے خاص گزارش، اس رمضان کے اندر کوئی بہانہ نہیں کہ رمضان گرما زیادہ ہے روزے نہیں رکھ سکتا، آج نہیں رکھ سکا۔ ایک روزہ رمضان کا فرض روزہ، ایک روزہ، اگر عذر ہے تو معاف، عذر ہے، معاف بھی نہیں ہے فَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ قرآن نے اعلان کر دیا بیمار ہو یا مسافر ہو تو آنے والے دنوں میں اس کی عدت پوری کر لو، لیکن یاد رکھنا ایک روزہ چھوڑو گے زندگی بھر پورے روزے رکھ لو، اس ایک روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو رمضان میں رہنے کا برکت، کوشش کرو بھائی، نیتیں کرو، بیمار ہوں بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، نیت کرو، عزم مصمم ہو تو کشتی لبے ساحل ہوگی، شاید نے کہا نا عزم مصمم ہو تو کشتی لبے ساحل ہوگی۔ حوصلہ چاہیے طوفان سے ٹکرانے کا، حوصلے پیدا کرو اپنے اندر کہ اللہ قوتیں دے گا، اللہ طاقت دے گا مجھے، مانگو اللہ کے سامنے، اللہ کمزور بندہ تیرا ہے، اللہ طاقت دے تاکہ میں رمضان کے مکمل طور پر پورے روزے رکھ سکوں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ ایک اعلان ہے، 4 رات سے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر نماز تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ 9 بجے ہوگی، مسجد جیلانی سوماجی گوڑا کے اندر 4 رات سے انشاءاللہ العزیز 1.5 پارے کی تلاوت میں ہمیں نماز تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا جائے گا، اور عشاء کی نماز انشاءاللہ 9 بجے رکھی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں۔